اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین معصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بأیام اللہ وقال ایضاً فی شأن محمد وآل محمد ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ محترم المقام سادات کرام، مؤمنین، مؤمنات، برادران و خواہران اسلام، آج المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں المہدی سینٹر سے تعلق رکھنے والے مومنین اور مومنات کی طرف سے نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام کا انتظام و انصرام کیا گیا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں المہدی سینٹر کے خدمت گزاران، معاونین، معاونات، والنٹیئرز، ممبرز، کمیونٹی ممبرز، بڑوں، بچوں، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، ماؤں، بیٹیوں کا کہ جن کی مسلسل کوششوں اور کاوشوں سے المہدی سینٹر الحمدللہ دن دوگنی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔ یہ فکر چند سال قبل ہمیں لاحق ہوئی کہ اگرچہ گھروں میں جو نظر و نیاز ہو رہی ہے وہ بڑی متبرک ہے، بہت متبرک ہے، اور وہ گھر بڑے متبرک ہیں، وہ کمیونٹیز مبارکباد کے قابل ہیں کہ جو اپنے گھروں میں بھی یہ سلسلہ قائم کیے ہوئے ہیں، جن میں سے مثلا ہمارے بھائی مرتضیٰ جعفری مرحوم کے صاحبزادوں صاحبزادیوں کی طرف سے، ان کے گرینڈ چلڈرن کی طرف سے جو 1187 اوشن ایونیو پہ جمعرات کے دن جو وہاں مومنین مومنات تشریف لے جا سکے ضرور جائیں۔ علی احمد رضوی نے اسی طریقے سے اپنے دولت خانے پر اہتمام کیا تھا، اور بھی کافی احباب نے، سجاد شاہ صاحب نے اہتمام کیا تھا ماشاءاللہ، اور خلیفہ برادران بھی ہمیشہ کرتے تھے اور کرتے رہیں گے، کرتے ہیں۔ ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم کچھ سینٹر کی بنیاد پر بھی چند مومنین مومنات مل کے اس سلسلے کو جاری کریں جو کئی سالوں سے بڑا کامیاب ہے، اور میڈیا میں بھی اسے بڑی پذیرائی ملی ہے۔
بلکہ جو جوان بچے بیٹھے ہیں وہ فوٹو وغیرہ لے لیں، کیونکہ ابھی کوئی ٹی وی والے آج نہیں آئے یا اخبار والے، اپنے ٹی وی والے تو ہیں، تو چلو اخبار میں بھی ہم بھیج دیں گے، اچھی چیز ہے، تمام مومنین کا بھی فوٹو لے لیں تاکہ یہ سیشن باقاعدہ بتایا جائے کہ ماشاءاللہ کتنے لوگ اس سیشن میں تشریف لائے۔ پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام شرکاء کا، شیعہ سنی مسلمان بھائی بہنیں آئے ہیں، اور یہ جو 22 رجب کا دن ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ دن ہوتا ہے۔ اصل جو یہ نیاز ہے اس کی میں بیک گراؤنڈ پہ بھی روشنی ڈالوں گا، اور کچھ آج کل ای میلز بھی آ رہی ہیں، کچھ میسیجز بھی آ رہے ہیں، بڑے بھونڈے قسم کے میسیجز بھی ہیں، کچھ اپنی قوم کی طرف سے بھی ہیں، کچھ غیروں کی طرف سے بھی ہیں، کچھ مفتی بھی جن کو بخار آتا ہے کبھی بھی محمد و آل محمد کے فضائل کے وقت۔ ایک کالم بھی آیا ہے جس کی طرف فخر الدین خان صاحب نے اور عنایت حسین خان صاحب جو حیدرآباد کے ہیں، کوئنز کے، انہوں نے میری توجہ مبذول کرائی، میں اس پر بھی روشنی ڈالوں گا۔ ہمارا یہ جو پروگرام ہے، یہ جو سیشن اب ہم شروع کر رہے ہیں، یہ بہت مختصر ہوگا۔ پہلے تو میں تھوڑا سا یہ جواب دے لوں، جو سوال ہوئے ہیں فخر الدین خان صاحب کی طرف سے یہ سوال ہوا ہے، بلکہ آپ اگر کیمرہ فخر الدین خان صاحب کے پاس لے جائیں تو ان سے کہیں وہ سوال ریپیٹ کر دیں، تاکہ پھر جو ہمارے ویورز ہیں ان کو اندازہ بھی ہو جائے، اور اگر مائک ہے تو مائک بھی ان کو دے دیں تاکہ وہ سوال کریں، اور سوال دوسرا مائک بھی لگا دیں شاباش، تاکہ یہ پہلے تو سوال کا جواب بھی پتہ چل جائے سب کو، اور ذرا دکھاتے بھی رہیں کہ کتنے لوگ یہاں ماشاءاللہ کتنے مرد حضرات، بچے، بزرگ، جوان موجود ہیں، ہماری بیویاں بھی تشریف فرما ہیں۔ اللہ کریم خواتین کو بھی، المہدی سینٹر کی جو خواتین ہیں اصل میں تو مبارکباد کی مستحق وہ ہیں، اس لیے کہ ہر پروگرام جو المہدی سینٹر میں کامیاب ہو رہا ہے اس کے پیچھے خواتین کا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، بہت ہی نیک خواتین ہیں ماشاءاللہ، المہدی سینٹر سے تعلق رکھنے والی، اور انہوں نے کبھی بھی مولا کی نیاز میں کمی نہیں ہونے دی، اور آج کی نیاز میں بھی زیادہ شکریہ کی مستحق وہ خواتین۔ سب سے پہلے تو میں خواتین کا، مردوں کا، شرکت کرنے والوں کا جنہوں نے نیاز آج پکائی ہے ان کا شکر گزار ہوں، اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس نیاز کو قبول و منظور فرمائے۔ یہ ہم بھی جانتے ہیں، بچے ہم بھی نہیں ہیں کہ کوئی کھانے کھلانے کا بھوکا نہیں ہوتا ہے، اور کسی کو کوئی کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے، خاص طور پہ ان ممالک میں یہ ایک ذریعہ ہے تبلیغ کا، بھائی چارے کا، مواخات کا، محبت کا اور تبلیغ کا، جس پر میں روشنی مختصر ڈالوں گا۔ سب سے پہلے ہم سوال سنیں گے فخر الدین خان صاحب کی طرف سے، ان کا تعلق ہندوستان سے ہے، اور یہ ہمارے کیمرہ دیکھیں نا، کیمرہ، یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں اور بڑے ہی مومن ہیں، اور ان کے لیے بہت ہی دعائیں ہیں۔ یہ دیکھیے سوال کیا کرتے ہیں، پہلے ان کا ہم سوال لیں گے، پھر ہم جواب دیں گے، پھر آپ بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہیں، طویل نہ ہو کیونکہ ٹائم زیادہ نہیں ہے، ہمیں 8 بجے سے پہلے پورا سیشن بمائے خورد و نوش کے انشاءاللہ ختم کرنا ہے۔ یہ ہمارے پاس ٹوٹل 50 منٹ ہیں، کھانا بھی اسی میں شامل ہوگا، کھانا پینا بھی شامل ہے اسی کے اندر، اور خواتین بھی اگر چاہیں، ہم مردوں کے سب کے نام لکھ رہے ہیں، بچوں کے بھی، ان کے لیے ہم دعا کریں گے۔ خواتین اگر چاہیں تو وہ بے شک نام اپنے بھیج دیں، نہ چاہیں تو انشاءاللہ اجتماعی طور پہ ان کے لیے دعا کر، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل لسٹ ضرور بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے خواتین کو بھی۔ خان صاحب بسم اللہ، آپ ذرا سوال کیجئے جو مفتی صاحب نے لکھا ہے اور جو غلط مشہور ہے وہ ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لاسٹ ویک ہم نے اخبار میں پڑھا ایک مفتی صاحب جنہوں نے اپنے کالم میں لکھا تھا کہ یہ کنڈے کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ 1906 سے شروع ہوا، اس سے پہلے اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا جہاں پر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آ رہی ہے تو وہ 1906 کیسے بتا رہے ہیں، جبکہ یہ 1400 سال پرانا واقعہ ہے، اور ہمارے ہندوستان میں اس کا طریقہ یہ ہے، عام طریقے سے سیاہ سنی حضرات اس طرح سے مناتے ہیں، مٹیوں کے برتن میں یہ کھانا لایا جاتا ہے، نیاز دی جاتی ہے۔ ہمارے وہاں خاص طریقے سے حلوہ اور وہ پوریاں ہوتی ہیں، وہ عام طریقے سے سبھی گھر میں، یہ پتہ نہیں
ہمارے مفتی صاحب یہ پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے کلیکٹ کر لیا کہ 1906 میں چند شیعوں نے اپنے گھروں میں اسٹارٹ کیا اور یہ پھیلتے پھیلتے یہاں تک پہنچ گیا. میں قبلہ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس پر روشنی ڈالیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے، کیونکہ آپ کے علاوہ باقی جو حضرات ہیں وہ کہتے کچھ نہیں ہیں. ہو سکتا ہے اپنی مجلسوں میں، اپنی محفل میں یا کسی اور جگہ اپنی بات کہہ لیتے ہوں گے جو صرف شیعہ حضرات ہی سنتے ہیں، لیکن آپ کی بات پوری دنیا سنتی ہے. جہاں تک مجھے علم ہے آج آپ جو کہیں گے وہ لندن، امریکہ، افریقہ، پتہ نہیں کہاں کہاں آپ کی آواز پہنچ رہی ہے، مجھے نہیں پتہ. تو پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس موضوع پہ آپ روشنی ڈالیں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و ناظرات، حاضرین و حاضرات، جناب فخر الدین خان صاحب نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے، میں اس کا جواب دینا اپنا شریف فریضہ بھی سمجھتا ہوں، اور مجھے عنایت حسین خان صاحب نے وہ کالم الخوئی سنٹر میں جشن مولود کعبہ کی محفل میں دیا بھی ہے. میں نے اس کالم کو بھی پڑھا ہے، اور میں نے اپنے شیعہ حضرات کے بھی بھونڈے بیانات پڑھے ہیں جو مجھے واٹس ایپ پہ بھیجے گئے ہیں، یا جو مجھے وائبر پہ بھیجے گئے ہیں، یا جو مجھے ای میلز بھیجی گئی ہیں، یا جو ایس ایم ایس بھیجے گئے ہیں، ایم ایس ایم کے ذریعے بھیجے گئے ہیں، وہ بھی میں دیکھ چکا ہوں. اور اس میں شیعہ اور سنی کی کوئی بات نہیں. شیعہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، سنی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. نیکی شیعہ بھی کر سکتا ہے، سنی بھی کر سکتا ہے. پہلا تو کنسپٹ میں آپ کے لیے یہ واضح کر دوں کہ بہت سارے بیانات میں اس بات پہ زور دیا جا رہا ہے، یہ شیعوں کی طرف سے آ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ شیعوں کی طرف سے آ رہے ہیں کہ یہ عید بدعت ہے، اس عید کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ساری من گھڑت کہانیاں ہیں جو بنائی گئی ہیں. اور یہ وہ کوئی چیز میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ تک نہ پہنچی ہو، مجھ سے زیادہ آپ تک پہنچ چکی ہے. میرے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا. میں تو کبھی دیکھتا ہوں 12 گھنٹوں کے بعد، آپ تو ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں، آپ کے پاس میسیجز وہ آ چکے ہیں، نہ ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے. مفتی صاحب نے جو کالم لکھا ہے وہ بھی، اور ہمارے شیعہ بھائیوں کی طرف سے بھی جو میسیجز آئے ہیں وہ بھی، اور جو سنی ایک دو بھائی نے بھی مجھے میسیجز بھیجے ہیں وہ بھی. اولاً میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو 22 رجب کے کنڈے ہیں، لفظ کنڈا یا کنڈے یہ ہندی کا لفظ ہے اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ اس کٹورے کو کہتے ہیں، مٹی کے جن کٹوروں میں کھیر ڈالی جاتی تھی اس کو کہتے تھے کنڈے. تو کیونکہ یہ لفظ ہندی میں اور اردو میں بھی بعد میں استعمال ہو رہا تھا، اس ظرف کے لیے جس ظرف میں یہ نیاز دی جاتی تھی، اس لیے اس کو کنڈے کہا گیا یا کنڈوں والی عید کہا گیا. اسے شیعہ بھی مناتے ہیں اور سنی بھی مناتے ہیں، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے شیعہ اور سنی کی. یہ تو اولاً میں عرض کروں گا تاکہ پتہ چل جائے کہ کنڈوں کو کنڈے کیوں کہتے ہیں. یہ بھی میں عرض کروں گا کہ خرچہ ہو رہا ہے ہمارا، دعوتیں دے رہے ہیں ہم، بیویاں پکا رہی ہیں ہماری، گروسری لا رہے ہیں ہم، پیسہ خرچ کر رہے ہیں ہم، دعوتیں دے رہے ہیں ہم، ٹائم صرف ہو رہا ہے ہمارا، کنڈے پکا رہے ہیں ہم، کنڈا ہو رہا ہے ہمارے دشمنوں کا. اللہ ان کا کنڈا ہی کرے. ان کی تو ماں مر رہی ہے اس وقت تو یہ حالت ہو چکی ہے کہ لگتا ہے جیسے ان کو تیر لگ گیا ہو، تلوار لگ گئی ہو، گولی لگ گئی ہو. کنڈوں کی عید کیا آئی کہ اللہ کی پناہ جو ان کو تکلیف ہو رہی ہے، اذیت ہو رہی ہے. خدا کا شکر ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جہاں شیعہ موجود ہیں، یہ نسیم خان میرے بھائی اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ہر سال آتے ہیں، اور میں اعلان کر رہا ہوں ہر سال کنڈے ہوں گے. اگر ان کی مخالفت زیادہ ہوگی تو پہلے سے زیادہ ہوں گے انشاءاللہ. آپ بھی بالکل ذہن میں رکھیے، اس کو مارک کر لیجئے، انشاءاللہ پہلے سے زیادہ کنڈے ہوں گے. اچھا، جہاں تک ہمارے شیعہ بھائیوں کا تعلق ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ
یہ یہاں سے اگر آپ شروع کریں، علی احمد رضوی ہیں، انہوں نے گھر پہ بھی ماشاءاللہ کنڈے کیے ہیں. جی ہاں، ان کا تعلق شیعہ مسلک سے ہے. ہمارے باقر میاں موجود ہیں، جعفری یہ شیعہ ہیں، فیصل شیرازی ہیں ہمارے یہ شیعہ ہیں، معراج بھائی ہیں ہمارے، معراج جعفری یہ شیعہ ہیں. اب نسیم صاحب جو ہیں، نسیم خان، یہ اہل سنت ہیں الحمدللہ. چودھری محمد رضا گجر صاحب ہیں، یہ شیعہ ہیں. ہمارے فخر الدین خان صاحب الحمدللہ شیعہ ہیں. اور یہ مجھے بتانے میں فخر بھی ہو رہا ہے کہ یہ کنورٹڈ ہے الحمدللہ، میرے ذریعے کنورٹ ہوئے تھے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. الخوئی سینٹر میں یہ کنورٹ ہوئے تھے محرم میں، اور ماشاءاللہ مجھ سے تو یہ اب اچھے شیعہ ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہ جذبہ دے جو ان کے اندر موجود ہے الحمدللہ. اس کے ساتھ یہ محمد اقبال بیٹھے ہیں، یہ بھی کنورٹڈ ہیں الحمدللہ. اس کے ساتھ یہ بیٹھے ہیں ہمارے یہ جوان عاقف عباس بیٹھے ہیں، یہ نقوی ہیں، شیعہ ہیں. ہمارے ذاکر آل محمد سید مقصود حسین شاہ صاحب جعفری بیٹھے ہیں. ہمارے وہ رضوی صاحب، ضمیر عابد رضوی صاحب تشریف فرما ہیں. ظاہر ہے ان کا تعلق شیعہ مسلک سے ہے، سادات کرام سے ہیں. اختر شاہ بیٹھے ہیں، ہمارے بھائی مرتضیٰ جعفری کے فرزند حسن جعفری یہاں تشریف فرما ہیں. یہ سید اسد حسین شاہ نقوی جو کہ یہ نیفیو ہیں علامہ محمد عمران بخاری کے، یہ تشریف فرما ہے. ہمارے حاجی سید امتیاز حسین شاہ صاحب نقوی تشریف فرما ہے. ادھر آگے دیکھیں تو ہمارے معراج بھائی کا بیٹا یہ بیٹھا ہوا ہے ریحان، اور ان کا بھانجا بھی، معراج بھائی کا بھانجا بھی، نام بتائے نا، اسد بیٹھا ہوا ہے. یہ ہمارا جو علی فیضان بیٹھا ہے یہ بھی سید ہے ماشاءاللہ. یہ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے سجاد شاہ کے بیٹے بیٹھے ہیں رمیز، اور اس کے ساتھ ہمارے مرتضیٰ جعفری صاحب کے پوتے بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر میرے دائیں طرف، ہاں نہیں وہ آغا مختار علی کیوں علی آغا مختار نے سمجھا کہ ان کا نام مجھے بھول گیا ہے. نیاز یہ زیادہ کھا کے آئے ہیں اور شک استاد پہ کر رہے ہیں. ساتھ ہمارے جناب اللہم صلی علی محمد وآلہ، ایک آہستہ سی صلوات پڑھ دے پتہ چل. ہاں، ساتھ ہی ہمارے یہ حاجی صاحب بیٹھے ہیں، یہ بڑے مشہور معروف ہیں، میاں صاحب، میاں منظور صاحب ماشاءاللہ. یہ بھی کنورٹڈ ہیں، 16 سال پہلے یہ میرے ذریعے کنورٹ ہوئے تھے الحمدللہ رب العالمین. آپ کا پورا نام کیا؟ عبد المقیت صاحب یہ تشریف فرما ہے ماشاءاللہ. یہ بھی نیو جرسی سے آئے ہیں. ہمارے رضا بھائی رضوی جو ہیں ان کے یہ خاص دوست بھی ہیں. ہمارے اسد بخاری یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. ہمارے علی بیٹھے ہیں، علی حسین رضا حسین، حسین رضا علی رضا حسین، یہ آغا مختار کے بیٹے ہیں. شاہ جی بیٹھے ہیں، سجاد شاہ صاحب، انہوں نے گھر پہ اپنے کنڈے بھی کیے ہیں. اور وسیم شاہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ مدینہ سیدہ کے سادات کرام سے ہیں. وہ ہمارے حافظ مبشر نذیر ہیں جو یہاں قرآن بھی پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ. یہ بھی کنورٹڈ ہیں، یہ سن لیجئے، ہاں یہ بھی کنورٹڈ ہیں. جی ہاں، یہ پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے کہ نہیں. جی ہاں، یہ کنورٹڈ ہیں. اس کے ساتھ وہ ہمارے ماجد میاں کے بیٹے ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ احد اور مہد. یہ ہمارے ماشاءاللہ ڈیلی قرآن پڑھنے یہ دونوں بچے آتے ہیں. ان کے ساتھ یہ ادھر کون بیٹھے؟ زین بیٹھے ہیں. علی آقا ذرا خیال رکھو. علی خان بیٹھے ہیں. زین بھی ہوگا یہیں کہیں، نہیں آیا. چلو، زین کے بھائی ہیں علی. اور اس کے ساتھ یہ صہیب آوان بیٹھے ہیں. یہ بھی آدھے شیعہ آدھے سنی سمجھ لیجیے آپ. ان کی فیملی جو ہے یہ خود تو خیر شیعہ ہیں، اور ان کی فیملی میں آدھے سنی ہیں آدھے شیعہ ہیں. یعنی آپ ایک تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں شیعہ سنی اتحاد ہے ماشاءاللہ، آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد یہ پیچھے جو بیٹھے ہیں ہمارے آغا برکت علی ماشاءاللہ ہزارہ ہیں. یہ جدی پشتی ماشاءاللہ شیعہ ہیں، بڑے مخلص مومن اور بہترین مکبر مؤذن. ہمارے شاگرد بھی ہیں، بڑے اہل خیر ہیں، فارسی زبان بھی ہیں، اردو زبان بھی ہیں. اور اس کے پیچھے نظر نہیں آ رہے وہ یہ بچہ جوان جو حسن، ہاں
हाँ मुबशर हसन, मुबशर, हाँ मुबशर हसन मेहदी, मुबशर हसन मेहदी, ये जैदी, ये खलीफा साहब के अजीज़ हैं। और ये इसके बाद जो पीछे हाँ बोनी हमारे बोनी मियाँ हैं जाफरी फैमिली के, और खलीफा नासिर हैं, खलीफा हमारे खलीफा नफीसुल हसन, यहाँ इधर खलीफा नफीसुल हसन है। और ये हमारे माशाअल्लाह आज के जो बानियान में खलीफा नफीसुल हसन नंबर 1 बानियान में ये हैं आज माशाअल्लाह, इनकी बेगम। और ये भी आगा मुख्तार हुसैन भी बानियान में है, मैं भी आज बानियान में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चौधरी मोहम्मद रज़ाक गुजर साहब की तरफ से रोटी जो आई है, रोटी और नान, ये चौधरी मोहम्मद रज़ाक गुजर साहब की तरफ से आए हैं। और सालन वगैरह जो पकाए हैं वो जिन बीबियों ने पकाए हैं उनमें मिसेस मुख्तार हुसैन हैं और इरम हैं, राशिद ज़ैदी की जो मिसेस, इनकी फ़ैमिली पूरी, मुइन बुखारी की फ़ैमिली जो हमारी बाजी हैं वो शामिल हैं इनमें, और अब्दुल्ला की फ़ैमिली है, और सैयद सजाद हुसैन शाह जाफरी आफ मदीना सईदा इनकी फ़ैमिली है, मेराज जाफरी की फ़ैमिली है, आलिम रिजवी की फ़ैमिली है, मुबशर हसन ज़ैदी की फ़ैमिली है इसमें, और सारिम अली ज़ैदी की फ़ैमिली है, साजिदा रज़ा, साजिदा लिखा है आपने, ठीक है कोई बात नहीं, साजिद कोई बात नहीं, शायद कोई सिस्टर भी हो साजिदा रज़ा, मुमकिन है अगर हैं तो, वरना साजिद रज़ा तो हैं ही से, और उनकी फ़ैमिली मिसेस साजिद रज़ा, हाँ ठीक है, साजिद जो हमारे जी साजिद मियाँ। और उसके अलावा ये कौन है, ज़बार ख़ाबर अब्बास, अख्तर अब्बास की अम्मी की तरफ से भी माशाल्लाह ये बानियान में शामिल हैं। और अल्लाह के फजल करम से पीछे कोई रह तो नहीं गए, पीछे हमारे, हाँ ये आगा नफीस दिखाएं, इनको दिखाएं, कज़लबाश, ये फ़ारसी ज़बान है ये भी, और आगा सजाद अली शाह बेहश्ती जाफरी, उनको भी दिखाएं। हाँ अब्बास चट्ठा, अब्बास माशाल्लाह अब्बास चट्ठा बैठे हुए हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनके बिज़नेस में तरक्की दे। इनकी बेगम भी आज की न्याज में शामिल है पकाने वालियों में। तो ये तो आपने चंद माशाल्लाह जो हाज़रीन हैं, यहाँ एक बच्चा बीच में नज़र आ रहा है, ये शाहजी के सामने जो बैठा है अली, हाँ ये बच्चा एक अली भी बैठा है माशाल्लाह। ये आप इसलिए दिखा रहे हैं कि एक रिकॉर्डिंग भी हो जाए कि शिया और सुन्नी ने मिलकर माशाल्लाह ये न्याज चखी है। और अब जवाब मैं अर्ज़ करता हूँ, और ज़्यादा देर नहीं, मुख्तसर, ताकि फिर आप मगरिब से पहले न्याज सर्व हो जाए। और मगरिब के फ़ौरन बाद आज सिर्फ आधा घंटा, आज ज़्यादा नहीं, सिर्फ खैबर, आधा घंटा सिर्फ खैबर का है। अगर आप मेहरबानी करें बैठें तो थोड़ा सा हम खैबर आज पढ़ेंगे, क्योंकि खैबर के ऊपर गुफ्तगू कम होती है। जश्न खैबर कोई नहीं मनाता, हम क्योंकि मुअज़्ज़फ़ हैं कि हर जश्न मनाएं। तो आज माशाल्लाह फ़तेह खैबर की रात है, आज रात है, वो रात जिस रात में इंतज़ार किया था, हाँ ये वो रात है, बड़ी अहम रात है। हाँ आज मेहरबानी करके ज़रा ज़रूर आधा घंटा, बस 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, 30 मिनट से कम हो सकता है। प्रोफेसर राजा हसन रज़ा और उनकी बेगम साहिबा, मेरी जो भाभी हैं, और बच्चे भी प्रोफेसर साहब के, वो भी आज के बानियान में शामिल हैं। राजा साहब भी आ गए हैं, राजा साहब को भी दिखा दीजिए। तो अब ये माशाल्लाह ये तो थोड़ा सा हमने कार्रवाई ये डालनी थी ताकि सोशल मीडिया पे हम ये बताएं कि ये हम ईद मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, इसमें हम कोई अपोलोजेटिक नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई माजरत खाना पॉलिसी नहीं है। कोई ये ना समझे कि 1437 हिजरी में कोई नया मज़हब आ गया है, अब तक जो हम करते रहे थे वो बिदत थी, नऊज़ु बिल्लाह, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं। मैं बबांगे दुहल बता रहा हूँ, और अल्लाह के फजल करम से अपने अल्फाज का मैं ज़ामिन भी हूँ, और जितनी मुरादें इस न्याज से पूरी होती हैं उनका मैं आई विटनेस भी हूँ। इधर ही खड़े रहो ना, खड़े रहो। तो एक तो
یہ اولاً ثانیاً بات ہو گئی. ثالثاً اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ عرض کروں اسٹیٹس وائز یہ جو 22 رجب کی عید ہے جسے نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام کہا جاتا ہے اور جس کو ہم مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے، جس کو کنڈوں کی عید بھی کہتے ہیں، شیعہ اور سنی سب مناتے ہیں اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے. یہ پہلی بات تو مفتی صاحب کی یہ غلط ہے کہ یہ 1906 میں شروع ہوئی. ہو سکتا ہے کنڈوں کا لفظ 1906 میں آیا ہو، یہ قرین قیاس بات ہے، کیونکہ جب مسلمان آئے ہیں ہندوستان میں تو وہ رسم و رواج اپنے ساتھ لے کر آئے تھے. تو مسلمان کوئی 1906 میں نہیں آئے. یہ ان کو مفتی صاحب کو ذرا اپنی تاریخ درست کر لینی چاہیے. جس صدی سے مسلمان آئے ہیں، جس صدی سے سادات کرام بغرض تبلیغ آئے ہیں، جس صدی سے شاہ عبداللہ شاہ غازی آئے ہیں، جس دور میں محمد ابن قاسم آیا تھا اور سادات کرام آئے تھے، راجہ داہر وغیرہ کے جو ادوار تھے، یا جس زمانے میں سادات کرام نکالے گئے یا نکلے خود بغرض تبلیغ، تو بیسیکلی تو یہ عید منائی جا رہی ہے اس وقت سے ہندوستان میں. تو ایک تو مفتی صاحب کی یہ ڈیٹ غلط ہے، ان کو شاید ہند سے پڑھنے میں غلطی لگ گئی ہو، شاید ایک غلطی سے ہو گیا ہو، کہیں 906 ہو اور 1906 پڑھ لیا ہو. میرے خیال میں ایک تو مفتی صاحب کو، ویسے میرے پاس ٹائم نہیں تھا، مجھے واقعاً اگر میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں مفتی صاحب کو آج کنڈوں میں بلا ہی لیتا، اور انشاءاللہ زندگی ہے تو میں اگلے سال بلاؤں گا. بالکل وہ آئیں گے یہاں پر انشاءاللہ، وہ یہاں تشریف لائیں گے، وہ کنڈے کھائیں گے انشاءاللہ. جی ہاں، اب میں ٹائم نہیں تھا ورنہ میں اس سال بھی بلا لیتا. پہلے تو یہ مفتی صاحب کی انہوں نے اچھی باتیں بھی لکھی ہیں جس پر میں اپریشیٹ کرتا ہوں، بہت اچھی بات، انہوں نے اچھی باتیں بھی انہوں نے لکھی ہیں. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات، جو ہمارے شیعہ حضرات بڑی آج کل جولانیت کر رہے ہیں اور بڑے کنڈوں کے خلاف اور نوروز کے خلاف اور پتہ نہیں کیا کیا شروع کر رکھا ہے ان لوگوں نے، ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کنڈوں کی عید ہے، یہ کوئی عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی طرح عید نہیں ہے کہ جس میں کوئی نماز بھی پڑھائی جائے اور پورا اجتماع ہو. ایسی کوئی عید نہیں ہے. یہ عید غدیر، علیکم السلام، عید غدیر یا عید مباہلہ کی طرح کی بھی کوئی عید نہیں ہے کہ یہ کوئی اوکیجنل اعلان ہوا ہو، اس کی بھی عید نہیں ہے. یہ غلط فہمی دور کر لیں. یہ عید کیوں منائی جاتی ہے؟ یہ مفتی صاحب نے بالکل ٹھیک لکھا ہے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. انہوں نے یہ بالکل ٹھیک لکھا ہے کہ ہم یہ جو عید مناتے ہیں، یہ امیر المؤمنین علیہ السلام اور ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کے قاتل کی مرنے کی خوشی میں مناتے ہیں، کیونکہ ایک روایت کے مطابق وہ 22 رجب کو مرا تھا. لہٰذا ہم 22 رجب کو بالکل ببانگ دہل، آپ ایمان سے بتائیں، شیعہ بھی بیٹھے ہیں، سنی بھی بیٹھے ہیں، کچھ سنیوں کے میں نے نام نہیں بھی لیے اور کچھ کو ہم نے کیمرے سے نہیں بھی دکھایا. آپ اپنے ایمان سے بتائیں، وہ سنی ہاتھ کھڑا کرے جو ام المومنین بی بی عائشہ کے قاتل سے محبت کرتا ہے. کوئی ہے سنی؟ کوئی نہیں ہے نا. بی بی عائشہ کو جس نے گڑھا کھدوا کے زندہ در گور کر دیا، وہ بندہ نفرت کے قابل ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے تو اسے نہیں مارا، ہم نے کوئی نہیں مارا، مارا اسے اللہ نہیں ہے. مگر اللہ کی مار کے اوپر اگر ہم عید منائیں تو ایمان سے بتائیں کیا یہ خلاف شریعت ہوگی؟ ایک تو یہ بات. کون سا شیعہ ہے، بلکہ کون سا سنی ہے جو امیر المومنین حضرت علی کے قاتل سے محبت رکھتا ہے؟ تو یہ اصل میں عید بالکل یہ درست بات ہے. 15 رجب بھی لکھی گئی ہے، یہ بالکل ہماری نظر میں وہ ساری روایتیں ہیں
کیونکہ تاریخ ڈیمیج ہوئی ہے. میں اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ 22 رجب کو اگر قاتل امیر المؤمنین اور قاتل ام المؤمنین مرا ہو تو 23 رجب کو اس کا بیٹا تخت پہ براجمان ہوا ہوگا، اور اگر اس نے 23 کے دن ہی آفٹرنون میں خط لکھ کے بھیجا ہو بیعت کے لیے، وہ عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینے کے لیے، تو تیز رفتار گھوڑا اس زمانے کا یقیناً 4 سے 5 دن میں شام سے مدینہ پہنچ سکتا ہے شارٹ کٹ والے راستے سے. تو یہ بالکل قرین قیاس بنتا ہے کہ 22 کو ہلاکت ہوئی ہوگی اور 23 کو اس نے لیٹر بھیج دیا ہوگا، جو 27 کو آفٹرنون میں ایوننگ کے قریب لیٹر وہاں پہنچا ہے، اور 27 اور 28 کی درمیانی شب میں حسین ابن علی دربار میں بلوائے گئے. تو یہ بیک گراؤنڈ ہے، بالکل یہ درست ہے. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے یہ کیوں منسوب ہے؟ تو اس میں ہم کوئی نہیں کہہ رہے کہ کوئی بڑی معتبر کتابوں میں، کتب اربعہ میں مثال کے طور پر، یا ہماری جو کتابیں ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ یہ دن تم عید مناؤ. یہ کوئی ہم نہیں کہہ رہے. البتہ شہرت ضرور ہے، ایک شہرت ہے اس بات کی، یہ مشہور ہے، میں بچپن سے سنتا آیا ہوں، میں نے اپنے بزرگوں سے بھی سنا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دن تھا 22 رجب کا، فجر کی نماز کے بعد مدینہ منورہ کے اندر مسجد النبوی سے نمازیوں کو امام صادق علیہ السلام لے گئے تھے اپنے گھر میں، اور انہوں نے ان کو نیاز کھلائی تھی، فطور کروایا تھا، ناشتہ کروایا تھا. اور اس وجہ سے کہ یہ وہ دن تھا جس دن وہ خوشی منانا چاہتے تھے. ہو سکتا ہے ان سے پہلے والے امام مجبور رہے ہوں، آپ جانتے ہیں حالات کی وجہ سے، کہ وہ نہ منا سکے ہوں. تو عین ممکن ہے کہ ایسے ہوا ہو. سپوز اگر یہ روایت نہ بھی ہو اور ساری قوم اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام کی نیاز پکائے، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ دن کی بھی مناسبت ہو، اور اس وجہ سے بھی کہ امام پاک کی جو نیاز ہوگی اس برکت سے ہمارے مرحومین بخشے جائیں گے، ہمارے رزق و مال میں برکت ہوگی، ہماری بیماریاں ختم ہوں گی، ہماری مشکلات حل ہو جائیں گی، ہمارے گھر سے نحوستیں ختم ہو جائیں گی، ہم حادثات سے بچ جائیں گے. نہ امام جعفر صادق کو ہم خدا سمجھ رہے ہیں، نہ ان کو رسول سمجھ رہے ہیں، اللہ کا امام، اللہ کی طرف سے امام ولی اللہ سمجھتے ہیں، وقت کا محمد سمجھتے ہیں. اور ہمارا ایمان ہے کہ 14 میں سے کسی بھی محمد کی نسبت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتا. تو کوئی بات تو ہے نا کہ شیعوں کی دعائیں بھی قبول ہو رہی ہیں اور سنیوں کی دعائیں بھی قبول ہو رہی ہیں، تو کوئی تو بات ہے اس کے اندر. اس میں کیا قباحت ہے اگر شیعہ اور سنی مل کر اس عظیم دن کو منائیں اور امام صادق کی وجہ سے اللہ سے وہ دعا کریں، اپنے مرحومین کی بخشش کی دعا کریں؟ تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کبھی کسی نے یہ کہا ہو کہ یہ عید الفطر کی طرح ہے، عید الاضحیٰ کی طرح ہے. اس دن کی یہ خصوصیت ہے، یہ ہسٹورک بیک گراؤنڈ ہے. باقی رہی بات بہت سارے قصے، ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہی ہیں کہ جب حضور کے دور میں جعلی روایتوں کی فیکٹریاں تھیں گھڑنے والوں کی، اور انہوں نے 27 ہزار حدیثیں گھڑ لی تھیں. تو اگر کسی نے کوئی غلط چیز بھی شامل کر دی ہے کنڈوں کی عید کے اندر، تو اس میں نہ مذہب کا کوئی قصور ہے اور نہ عید منانے میں کوئی قباحت ہے. اچھائی برائی ہر جگہ ہوتی ہے. کسی کی بربادی والا واقعہ بالکل بیان نہ کرے، باقی جو واقعات ہیں بیان کرنے میں بھی کوئی قباحت نہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں، آن لائن، یہ قطب آن لائن پر ایک صاحب ہیں، انہوں نے ایک بات کہی، بڑی اچھی کہی. انہوں نے کہا میں پہلے نہیں مانتا تھا اس چیز کو، بعد میں نے ایک منت مانی. وہ سنی ہے، وہ کتب کا نام کیا ہے اس کا، جو بلال نے کہا کہ میں سنی مسلک کا ہوں، میری ایک کوئی حاجت تھی وہ پوری نہیں ہو رہی تھی،
اور میں نے منت مانی امام صادق کا میں معجزہ پڑھوں گا، میں نے معجزہ پڑھا اور میرا کام ہو گیا ہے۔ اس نے یہ آن لائن کہا ہے، ساری دنیا کے سامنے کہا ہے۔ اس نے کہا کہ مت روکو نظر نیاز کو اس کی وجہ سے۔ اور پھر مفتی صاحب بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ نظر اور نیاز جو ہے وہ چیز ایک ہی ہوتی ہے، اصل میں تو اللہ ہی کے لیے ہے سب کچھ۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم کوئی نعوذ باللہ اہل بیت کو اللہ کہہ رہے ہیں، ہم بالکل ان کے خلاف ہیں جو اہل بیت کو اللہ کہیں، اہل بیت کو رازق خالق کہیں۔ رازق بھی ہمارا اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے۔ اہل بیت برگزیدہ ہستیاں ہیں، ان کی وجہ سے اللہ کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہماری بیویاں، ہماری بچیاں اگر تھوڑا بہت نیاز امام کے نام کی پکائیں گی تو امام علیہ السلام ان کی سفارش کریں گے کہ ان کے گھر آباد و شاد رہیں، ان کے منظورین کو شفا ملے، مرحومین کی مغفرت ہو۔ یہ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ کے ساتھ میں اب نیاز دلواتا ہوں۔ نیاز میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور اس کو ہدیہ کرتے ہیں امام جعفر صادق کی خدمت میں، اور وہاں سے جو ثواب ملتا ہے اس کو ہم بھیجتے ہیں اپنے اپنے مرحومین کے لیے، اور امام کے صدقے میں ہم دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ انشاءاللہ تناول فرمائیں گے نیاز، اور اس کے ساتھ ہی پھر اذان تک آپ تناول فرما سکتے ہیں۔ ابھی جو ہمیں جوائن جنہوں نے کیا ہے آپ دکھا دیجئے، ہمارے بختیار رضوی صاحب ہیں، ان کے دولت خانے پہ بھی نیاز ہوتی ہے اور یہ بھی آج کی نیاز میں شامل ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ مائدہ کو بھی صحت کلی عطا فرمائے۔ اور بھی کچھ بچے آئے ہیں، بزرگ آئے ہیں، کچھ ہمارے میرے خیال میں اپنے جعفری صاحب کے فرزند بھی آئے ہیں، ارشد جعفری بھی آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی والد صاحب کے درجات کو متعالی فرمائے۔ اور ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ پیچھے نظر آ رہے ہیں، اور بیویاں بھی اور بھی کافی آ گئی ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ کریم آپ سب کو جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ بڑی عقیدت سے یہ صحیح، ہاں ایاز رضوی ہمارے نیو جرسی سے خاص طور پہ تشریف لائے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سید سخی حسین شاہ کو مکمل شفا یاب کرے، ذاکرہ زرینہ بانو رضوی کو، علی اکبر رضوی کو شفا دے، الحاج عباس رضوی کی بیگم کو اللہ شفا دے، اہلی آغا مختار حسین کو، نور رضا کو، امجد جعفری، عالم رضوی، معراج جعفری، سندس چٹھا، کمل چٹھا کو اللہ تعالیٰ شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ اور جو مرحومین ہیں یہ ہمارے جو یہاں کے مرحومین ہیں، جن میں مرتضیٰ جعفری ہے، سطوت جہاں ہیں، وفادار عباس ہیں، شاندار عباس ہیں، غلام نبی چٹھا ہیں، اور پروفیسر ڈاکٹر تسلیم کاظمی ہیں۔ ان کے علاوہ خورشید انور ہیں، اے ڈی چودھری ہیں، غضنفر بخاری ہیں، اسد رضوی ہیں، روبینہ میاں ہیں، روبینہ صاحبزادہ ہیں، مجاہد حسین کاظمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ ہمارا سنٹر واحد سنٹر ہے جس میں ہم اپنے جدا ہونے والے بھائی بہنوں کو کبھی فراموش نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کے نیاز میں پکانے والوں، شرکت کرنے والوں، کھانے والوں، تبرک چکھنے والوں سب کو جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ اور اب میں نیاز دلوا رہا ہوں، نیاز کے ساتھ ہی یہ لنگر لگ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بس ثواب هذه الفاتحہ وسورة الاخلاص بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدت نساء العالمین الائمۃ الطیبین، لا سیما امامنا جعفر ابن محمد الصادق البار الامین، الى جمیع المرحومین، لا سیما مؤسسی هذا المحفل ومؤسسی هذا النذر
والحاضرین والحاضرات مرحومی حاضرین والحاضرات اللہم اغفر ذنوبہم وارحم علی احوالہم واحشرہم مع النبی وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. جن کے میں نے نام لیے ہیں یا اللہ اس نظر و نیاز کا ثواب ان کے مرحومین کو، ہمارے بھائی فہیم رضا بھی آگئے ہیں، ان کے بھی مرحومین کو اور سب کے مرحومین کو، عابدہ حسین جنہوں نے آج خاص طور پہ میاں محمد حسین اور عابدہ حسین انہوں نے شرکت کی ہے آج کی نیاز میں. یا اللہ منظورین مذکورین سب کے مرحومین کو اس کا ثواب ایصال فرما، ان کے صغائر و کبائر سے درگزر فرما. یا اللہ ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما. ہم سب کو دین شریعت سیکھنے کی توفیق خیر مرحمت فرما. جو مفتی لکھ رہے ہیں کالم ان کو تبرک اور نیاز تناول کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جو شیعہ آن لائن اور واٹس اپ پہ بڑی اس وقت جولانیت کر رہے ہیں، قلم فرسائیاں کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو فضول بحثوں میں الجھنے کی بجائے ان کو امام صادق کی فقہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ بہت بڑے خوشی کے ایام ہیں، اس لیے کہ ایک طرف تو قاتل امیر المومنین دفع دور ہوا ہے، قاتل ام المومنین فی النار ہوا ہے، پھر آج شب بہت بڑی شب ہے کہ خیبر فتح ہوا ہے. یا اللہ ان دنوں کے صدقے میں باب الحوائج کے دن بھی آ رہے ہیں، ان کے صدقے میں ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما، رزق و مال میں برکت عطا فرما. جس مومن مومنہ نے آج کے تبرک میں حصہ لیا ہے سب کی ہر حاجت کو پورا کر. یا اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کے کردار کی حفاظت فرما. یا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلال کا جتنے بھی آج یہاں موجود ہیں، یہ موجود ہیں آقا جاوید علی خان سمیت اقبال حسین شیرازی سمیت، یا اللہ ان سب کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. یا اللہ جن کے نام میں نے لیے ہیں ان کو شفا عطا فرما. جن بیویوں کے نام لیے ہیں یا اللہ ان کو اور ان کی بچیوں کو، ان کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. جن مردوں بچوں کے بزرگوں کے نام لیے ہیں یا اللہ ان کو خیر و برکت سے رکھ. یہ جو تبرک نیاز ہم نے آج امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں المہدی سینٹر میں پیش کی ہے اس کو قبول و منظور فرما. ہمارے حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی بھی تشریف لائے ہیں، یا اللہ ان کی بھی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرما اور ان کا سایہ کمیونٹی کے سر پہ قائم و دائم فرما. ان کو صحت و سلامتی سے رکھ. بھابی صاحبہ کے لیے پہلے بھی دعا کی ہے، پھر دعا کرتے ہیں. یا اللہ ہماری جو ذاکرات ہیں، ہماری جو مومنات ہیں، ہماری جو والنٹیئرز ہیں موجود یا غیر موجود، سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. ہماری جو کمیونٹی ہے ماشاءاللہ بڑی بیوٹیفل کمیونٹی ہے، ان کو آپس میں محبت و اخوت سے رہنے کی توفیق عطا فرما. المہدی سینٹر کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ ہمارے مذہب کے خلاف جو بدعقیدتی پھیل رہی ہے اس میں ہمیں استقامت کی توفیق عطا فرما. حج و زیارات ہمیں نصیب فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. اب خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ آپ نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام تناول فرمائیں. بہت بہت شکریہ اور بہت بہت مبارک. بھولیے گا نہیں نماز کے فوراً بعد آدھے گھنٹے کے لیے فتح خیبر کا جشن ہے، وہ سنے بغیر نہیں جانا. آج ترتیب الٹی ہے، نیاز پہلے ہے، جشن بعد میں ہے.